الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات اور محترم معزز خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تکمیلی بخاری کی تقریب ہے، اس نسبت سے سب سے پہلے میں ان طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جن کا تعلق احادیث کی کتابوں سے رہا پورا سال، خصوصاً بخاری کے ساتھ، بخاری کتاب، اور آج بخاری کی تکمیل ہو گئی اور اس تکمیل کے سلسلے میں یہ تقریب ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ بھی شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں اور پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ باہر کے ماحول کا تو آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو طالبات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سعادتوں سے ان کو نوازا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہماری زندگی کے لیے آئین ہے، لیکن ہم کامیاب تب ہوں گے جب ہماری زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزرے گی۔ اگر ہماری زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں گزرے گی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے علم بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو۔ اگر کسی کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اتنا علم وہ حاصل کرے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ پھر مرد حضرات کے لیے تو ذرا آسانی ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی درس سنتے ہیں، کبھی قرآن سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث، بزرگوں کی مجالس میں حاضری ہوتی ہے تو دین کی باتیں بھی سیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ گھروں کے اندر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو باہر کی مجالس میں ان کی حاضری نہیں ہوتی، تو عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ایک عجیب ذہنیت ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، گھر کی دیکھ بھال کریں، کھانا پکائیں اور اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ حالانکہ یہ تو زندگی کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے۔ رب ہمارا تب راضی ہوگا جب ہماری زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزرے گی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تب زندگی بسر کر سکیں گے جب ہمیں قرآن اور حدیث کا پتہ ہوگا، ہمیں علم ہوگا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مرد حضرات دین اسلام کی محنت کا جذبہ رکھتے ہیں، اسی طرح بہت ساری خواتین بھی یہ جذبہ رکھتی ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں، تو عورتوں نے بھی دین کے میدان میں بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، اور خواتین کو بھی بڑا اعزاز حاصل ہے، خواتین کو بڑا اعزاز حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 1,24,000 تھی، اور 1,24,000 میں سے 149 صحابہ ایسے تھے جو صاحب فتویٰ تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، دیگر صحابہ ان سے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے۔ پھر ان
149 صحابہ میں سے 14 صحابہ ایسے تھے جو بڑے فقیہ تھے، دیگر صحابہ ان کے پاس آتے تھے، اپنا مسئلہ پوچھا کرتے تھے، اور ان 14 صحابہ میں سے پھر ایک حضرت عائشہ کا نام بھی آتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ ان کے پاس آتے تھے اور پردے میں مسائل پوچھا کرتے تھے۔ خواتین کا اتنا بڑا کردار ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، غار حرا میں آیت نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سب سے پہلے جو قرآنی کلمات آپ کی زبان پر لوگوں کے سامنے جاری ہوئے، وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ کلمات سنے۔ یہ اعزاز بھی ایک خاتون کو حاصل ہے، اور اسی طرح اس امت میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن حفظ کیا۔ یہ اعزاز بھی ایک خاتون کے نام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نام ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دین کے میدان میں خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہے، اور اگر آپ کو اسلامی تاریخ میں کوئی کامیاب شخصیت نظر آتی ہے اور کوئی بڑی شخصیت نظر آتی ہے تو جب آپ مزید مطالعہ کرو گے تو اس کے پیچھے کسی عورت کا کردار بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی کامیابی میں کسی عورت کا کردار ہوگا، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، کسی نہ کسی کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کما کر لوگوں پہ خرچ کرنے والے ہیں، آپ تو حق کی صدا بلند کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے تبلیغ کے میدان میں، دین کے میدان میں، تو دوسری طرف سے آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بھی نظر آئے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی خود حاضر ہے خدمت کے لیے، دوسری طرف خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دولت پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی۔ یا رسول اللہ آپ کام کریں، آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور میرے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اس کے لیے وقف ہے، اس کو آپ خرچ کرتے رہیں۔ ایک طرف آپ کو اگر نبی علیہ السلام کی تبلیغ نظر آتی ہے تو دوسری طرف آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بھی نظر آئے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے اور نمایاں کامیاب شخصیت ہے تو اس کے پیچھے آپ کو کسی عورت کا کردار بھی نظر آئے گا۔ میں اس پر ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، گھر سے نکلتے ہیں، پوچھا گیا، بتایا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے سر مبارک کو قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ راستے میں کسی نے بتایا پہلے جا کر دیکھو آپ کی بہن مسلمان ہو گئی، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ راستہ بدلا، سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تشریف لے گئے، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بتایا، کہا مجھے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ جواب میں فرمایا ہاں، اسلام کی دولت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ حضرت عمر غصے میں تھے، اپنی بہن کو ایک تھپڑ رسید کیا، بہن نیچے گری اور منہ سے خون نکل آیا، لیکن حضرت عمر کی بہن جب اٹھی تو کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس ماں کا دودھ آپ نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، مجھے مار مار کر میری روح تو نکل سکتی ہے لیکن جو میرے سینے کے اندر ایمان ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر کا دل بدلا، انقلاب برپا ہوا، کہنے لگا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، پہلے جاؤ غسل کرو، پھر
پھر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں جاؤ۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی نے بتایا حمزہ عمر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اگر ارادہ درست ہوا تو ٹھیک، اگر ارادہ غلط ہوا تو عمر کی تلوار لے کر اس سے میں عمر کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر اندر جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیا اور صحابہ نے ایک نعرہ لگا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ گونجا۔ ایک طرف آپ کو حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا نظر آئے گا، حضرت عمر اسلام کے دامن میں داخل ہوا، حضرت عمر کو ایک مقام ملا، لیکن دوسری طرف اگر آپ پیچھے مزید مطالعہ کرو گے تو عمر کی بہن کا کردار بھی آپ کو نظر آئے گا۔ دین کے میدان میں مردوں نے کردار ادا کیے، لیکن خواتین نے بھی، ان کے کارنامے بھی ہے، اور مردوں نے اگر کردار ادا کیے تو خواتین کا کردار وہاں موجود تھا، اس لیے تو مردوں نے کردار ادا کی۔ عجیب دور ہے، آج کل کہا جاتا ہے جی عورت کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ گھر میں بیٹھے کھانا پکائے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ اکثر میں نے سنا ہے جی عورت قرآن کو سمجھ سکتی ہے، حدیث کو سمجھ سکتی ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے یہی عورت ہے یونیورسٹیوں کی زینت بنتی ہے، کالجوں کی زینت بنتی ہے، سکولوں کی زینت بنتی ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز کیا جاتا ہے، وہاں ان کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور جب یہاں مدرسے کی بات ہوتی ہے تو کہتے جی اس کو سمجھ میں کیا آئے گا۔ سکول اور یونیورسٹی کی چار دیواری میں فزکس کے مضامین اس کو سمجھ میں آتے ہیں، کیمسٹری کے مضامین اس کو سمجھ میں آتے ہیں، انجینئر یہ بن سکتی ہے، ڈاکٹر یہ بن سکتی ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتی ہے، اور جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو وہاں ہماری اپنی خود ساختہ سوچ ہوتی ہے۔ اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عورت مدرسے کی چار دیواری میں آئے، وہاں قرآن پڑھے، وہاں حدیث پڑھے، اور وہااں اسلامی احکامات سیکھے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، باقی تو ضرورتیں ہیں، کسی یونیورسٹی میں جانا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کسی عہدے پہ فائز ہونا، یہ ضرورتیں ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ رب کو تب راضی کریں گے جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم تو ہو۔ اگر ہم ماضی پر ایک نظر دوڑائے، خواتین کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑا ظالم تھا، ایک آدمی پر ظلم کیا۔ ایک بوڑھی عورت آئی حجاج کی مجلس میں اور کہا ظالم اپنے ظلم سے باز آ، ورنہ رب تجھے اس دھرتی سے ایسا مٹائے گا کہ تیرا نام بھی نہیں رہے گا، جیسے کہ اللہ نے قرآن کے پہلے 15 پاروں سے کلہ کو مٹا دیا۔ یعنی کلہ سوف تعلمون، یہ جو کلہ ہے یہ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں نہیں ہے، یہ آخری 15 پاروں میں ہے، کلہ سوف تعلمون وغیرہ۔ اب دیکھو اس وقت بڑے بڑے حفاظ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں کلہ نہیں ہے، لیکن خواتین کا اتنا تعلق تھا کہ اس عورت کو پتا تھا کہ پہلے 15 پاروں میں کلہ نہیں ہے، ایسا تعلق تھا خواتین کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بس ایک بات سنا کر میں ختم کر دیتا ہوں، علماء کرام جو ہے وہ تشریف فرما ہے، نمبر وار وہ بیانات فرمائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، مسائل بتانے کے لیے، تو پردے میں ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی پردے میں بیٹھ جاتی تھی، اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بڑے بڑے علماء شیوخ آتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے۔ تو جب حدیث کی عبارت چلتی تھی، کبھی مسائل پر بات ہوتی تھی، بعض دفعہ امام مالک رحمہ اللہ کی توجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پردے میں ان کی بیٹی بھی سنتی تھی۔ تو جب کوئی بندہ، کوئی عالم غلطی کرتا تو اس کی بیٹی پردے میں 2 لکڑیوں کو آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا کرتی۔ امام مالک جب اس آواز کو سنتے تو سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے حضرت نے غلطی کر دی، پھر اس کو روک لیتے، فرماتے دیکھو کون سی غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد اس غلطی کی اصلاح ہوتی،
بعض دفعہ امام مالک رحمہ اللہ خاموش ہوتے تھے اور بیٹی کی طرف سے وہ آواز آ جاتی تھی کہ کوئی غلطی ہو گئی، پھر وہ علماء سوچتے تھے کہ غلطی کیا ہوئی۔ خواتین کا یہ کردار ہے، لیکن ہمارا ماحول عجیب ہے۔ جو ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے لیے تعلیمی ادارے ہیں یہ کم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خواتین کو تو علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ ہر گلی کے اندر ادارہ ہونا چاہیے، اس کے اندر خواتین کی تربیت ہونی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور محلے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کرے، وہ یہ سمجھے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ کسی کالج یونیورسٹی میں کبھی ہمیں موقع ملتا ہے تو بہت فخر کرتے ہیں، کالج کے دروازے میں داخل ہوا جی یونیورسٹی، ہمیں یہاں فخر کرنا چاہیے، یہ دینی ادارے ہیں، یہی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک اللہ۔